ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، کافی عرصے کے بعد میں بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ دراصل کافی عرصہ گزر گیا کہ میری طبیعت خراب تھی، نزلہ زکام تھا، کھانسی تھی، کھانسی ابھی بھی ہے، گلے میں خراش ہے۔ اس وجہ سے آپ کے اور میرے مابین کچھ تعطل رہا ہے۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہفتہ وار ایک درس تھا ہمارا۔ ایک انجینئر صاحب صحیح احادیث کا نام لے کر لوگوں کو اپنے دامن تصویر میں پھنساتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم ہر ہفتے ایک لیکچر کا وعدہ کر چکے تھے، تو انشاءاللہ اب سے شروع ہو جائے گا۔ اب طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے، تو آپ حضرات تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے دو نئے یوٹیوب چینلز ہیں، اصلاح میڈیا کمپلیٹ لیکچرز اور اصلاح میڈیا شارٹ کلپس۔ کمپلیٹ ویڈیوز 4K ریزولوشن میں دیکھنے کے لیے اصلاح میڈیا کمپلیٹ لیکچرز، وہاں وزٹ کریں آپ، اور شارٹ کلپس، چھوٹے چھوٹے کلپس 5، 7، 10، 15، 20 منٹ کے کلپس جو ہیں، ان کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اصلاح میڈیا شارٹ کلپس اس چینل کو وزٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک فیس بک پیج بھی ہے اسی نام سے، اصلاح میڈیا کے نام سے۔ چونکہ کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف کاپی رائٹ کلیم کیا تھا، ہمارا یوٹیوب چینل بند کروایا تھا اہل سنت پاکستان، جو الحمدللہ دوبارہ بحال کیا جا چکا ہے، یعنی کہ نیا چینل بنا کے ساری ویڈیوز اس پہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ تو کاپی رائٹ کلیم انہوں نے کیا تھا کہ ہماری ویڈیوز لگائی ہیں، حالانکہ ہم نے ویڈیوز انتہائی دیانتداری کے ساتھ لگائی تھیں، سیاق و سباق سے انہیں کاٹا نہیں گیا تھا، لیکن بہرحال ان کے پاس یہی ہتھیار تھا ہماری دعوت کو روکنے کے لیے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت روکی نہیں، اور انشاءاللہ روکے گی بھی نہیں۔ ہم نے نیا چینل بنایا، اس کے بعد ہم نے 2 اور نئے چینلز بنائے۔ یوٹیوب چینلز پر جو ویڈیوز ہوں گی ان میں جو ہم کلپس لگانا چاہیں گے وہ ہم ریفرنس ویڈیو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیں گے، یعنی جو بات ہم کسی کے حوالے سے بیان کریں گے کہ کسی نے یہ کہا ہے، اگر وہ ویڈیو فارمیٹ میں ہوئی تو اس ویڈیو کا کلپ جو ہے اس کو ہم اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک کے ذریعے دیں گے، تاکہ وہاں آپ کلک کر کے اصل جو ویڈیو ہے یا کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے اسے آپ سماعت کر سکیں۔ لیکن ہمارے فیس بک پیج پہ، جو ہمارا اصلاح میڈیا کے نام سے فیس بک پیج ہے، اس پہ تمام ویڈیوز اصل اوریجنل کلپس اس کے اندر ہی ویڈیو کے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ ذرا لو کوالٹی میں فیس بک پہ اپلوڈ کی جائیں گی۔ تو ابھی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دین میں سند کی اہمیت اور دوگلی پالیسی۔ سب سے پہلے دین میں سند کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے سورہ حجرات کی تلاوت کی ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی آیات ہیں، احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تفصیل میں نہیں جاتا، بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر قریب 1 گھنٹے میں اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ تو قرآن و حدیث کی جو نصوص تھیں، جو دلائل تھے، ان کو سامنے رکھ کر محدثین نے ایک ضابطہ اور ایک اصول بنایا کسی بھی حدیث کو قبول کرنے کا۔ اس ضابطے کی بنیاد سند پر ہے، یعنی سند صحیح ہے، ضعیف ہے، منقطع ہے، متصل ہے،
سند سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے یا وہ روایت وہ اثر کسی تابعی سے یا کسی امام سے ثابت ہے یا نہیں۔ جو سند صحیح ہوگی اس میں جو کچھ بیان ہوگا وہ ثابت ہوگا، اور جو سند صحیح نہیں ہوگی اس میں بیان کردہ چیزیں ثابت نہیں ہوں گی۔ تو اس حوالے سے میں محدثین کرام کے، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کے چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سند کی کیا اہمیت ہے۔ کوئی بات بھی کوئی شخص کرتا ہے، وہ سند کے بغیر کرتا ہے، اس کی کوئی وقت ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جو سند بیان کر کے کرتا ہے اور سند صحیح ہوتی ہے اس کی کیا وقت ہوگی۔ تو سب سے پہلے عظیم الشان تابعی ہیں امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی۔ ایک انجینئر صاحب ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک بات ان سے غلط جھوٹی منسوب کر کے امام صاحب پر تان کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ مزید انہوں نے جو ایلیگیشنز لگائے تھے پہلے، ہم نے ایک ویڈیو میں اس کا جواب دے دیا تھا۔ وہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل اہل سنت پاکستان پہ موجود ہے۔ اسی طرح ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlsunnatpk.com، اس پہ بھی آپ وہاں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے ان کا جو اعتراض تھا امام محمد بن سیرین عظیم الشان تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ پر، اس کا ہم نے زبردست طریقے سے جواب دیا تھا۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ دوبارہ اس کو تفصیلاً پھر ریکارڈ کروایا جائے گا، کیونکہ انجینئر صاحب نے دوبارہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ پر حرف اٹھایا ہے۔ تو بہرحال امام محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو سیدنا انس بن مالک، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا رافع بن خدیج، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، یعنی سیدنا حسن بن علی جو اہل بیت کے فرزند ہیں، ان کے بھی شاگرد ہیں یہ امام محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان ھذا الحدیث دین فانظروا عمن تأخذونہ، کہ یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ دین ہے، لہٰذا خوب غور فکر کرو کہ یہ دین تم کن سے لے رہے ہو۔ کیا بیان کرنے والے ثقہ راوی ہیں یا ضعیف راوی ہیں، سند متصل ہے منقطع ہے، ذرا غور کیا کرو کہ دین تم کس سے لے رہے ہو۔ یہ ان کا قول الجرح والتعدیل امام ابن ابی حاتم کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 15 صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، جو جلیل القدر محدث ہیں، محدثین متفق ہیں ان کی ثقافت، امامت، عدالت پر، وہ 125 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالی عظیم الشان تابعین میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ان کے سامنے نا ایک شخص تھا اسحاق بن ابی فروا، اس نے آ کر کچھ حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں، کچھ روایات اس نے بیان کی سند کے بغیر، سند پیش نہیں کی۔ تو امام صاحب غصے میں آگے فرمایا قاتلک اللہ یا ابن ابی فروا، ابن ابی فروا تجھے اللہ ہلاک کرے، ما اجراک علی اللہ، تم اللہ پر کتنی جرأت رکھتے ہو، یعنی دین کے بارے میں حدیثوں کی بات کرتے ہو، وہ اللہ کا دین ہے، اور اتنی تمہاری جرأت کے بغیر سند کے نقل کر رہے ہو۔ لا تسند حدیثک تحدثنا باحادیث لیس لها ختم ولا ازمہ، ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہو جن کا کوئی سر پیر نہیں، یعنی سند کے بغیر جو حدیث ہوگی، جو روایت ہوگی، جو قول ہوگا، جو واقعہ ہوگا، وہ بے سر و پا ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو بددعا دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں برباد کرے، یہ تمہاری جرأت، دین بیان کرتے اور بغیر سند کے۔ اسی طرح ایک عظیم الشان تابعی ہیں ہشام بن عروہ رحمہ اللہ تعالی، 146 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اذا حدثک رجل بحدیث فقل عمن ھذا، جب آپ کو کوئی شخص کوئی بھی حدیث سنائے، کوئی بھی روایت کرے، تو آپ اس سے پوچھو کہ یہ حدیث کہاں سے لی ہے تم نے، اس کی سند کیا ہے، سند کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ یہ قول بھی ان کا الجرح والتعدیل جلد 2 صفحہ 34 میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ شیخ الاسلام امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت عظیم الشان محدث ہیں،
181 ہجری میں یہ وفات پائی انہوں نے۔ یہ جس طرح ادیان سماوی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک خاص مقام رکھتے ہیں، یہودی ہوں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی ہوں وہ بھی ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان وہ بھی کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ملت ابراہیمی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام تمام سماوی ادیان کے ماننے والوں کے ہاں متفقہ شخصیت ہیں، اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی مسلمانوں کے تمام جو اہل سنت کے مکاتب فکر ہیں ان میں متفق علیہ ہیں، یعنی سب ہی امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی کی جلالت پر، ان کی علمیت پر، ان کی دیانت پر متفق ہیں۔ یہ تبع تابعی ہیں، 181 ہجری میں فوت ہوئے۔ فرماتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ یہ ان کا قول مقدمہ صحیح مسلم میں موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ سند تو دین ہے، دین کا ایک اہم جز ہے سند، اگر سند نہ ہوتی تو پھر جو شخص جو چاہتا کہتا رہتا، جو من گھڑت باتیں بیان کرتا رہتا دین کے نام پر، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا کہ تم کیوں اور کیسے بیان کر رہے ہو۔ یہ سند ہے جس نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جھوٹوں کے سامنے اور ایسے لوگوں کے سامنے جو دین میں اپنی باتیں شامل کرنا چاہتے تھے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول مقدمہ صحیح مسلم میں سند اس کی صحیح ہے۔ فرماتے ہیں امام عبداللہ بن مبارک بیننا و بین القوم القوائم، ہمارے مابین اور گمراہوں کے مابین فرق کیا ہے؟ ہمارے پاس سندیں ہیں، گمراہوں کے پاس سندیں نہیں ہیں۔ سند اہل حق کا طرہ امتیاز ہے، ہمیشہ اہل حق کے پاس سندیں موجود رہی ہیں۔ اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول یہ بھی ہے جو شرف و اصحاب الحدیث میں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مثل الذی یطلب امر دینہ بلا اسناد کمثل الذی یرتقی السطح بلا سلم۔ جو شخص بغیر سند کے اپنے دین کا کوئی معاملہ حل کرنا چاہتا ہے یا دین کا کوئی مسئلہ جاننا چاہتا ہے سند کے بغیر، وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھنا چاہتا ہے۔ وہ کتنی کوششیں کرتا رہے سیڑھی کے بغیر چھت پر نہیں چڑھ سکتا۔ اسی طرح دین کا کوئی معاملہ، دین کا کوئی مسئلہ اس وقت تک صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکتا جب تک انسان سند کا خیال نہ کرے۔ یزید بن زریع ہیں، تبع تابعی ہیں، 182 ہجری میں ان کی بھی وفات ہوئی۔ فرماتے ہیں لکل دین فرسان و فرسان ھذا الدین اصحاب الاسانید، کہ ہر دین کے کچھ شاہسوار ہوتے ہیں اور اس دین یعنی اسلام کے شاہسوار وہ سندوں والے ہیں، محدثین ہیں جو اپنی روایت کو، جو حدیث کو باسند نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا ائمہ دین تک۔ یہ ان کا قول امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المدخل میں ہے۔ اسی طرح شرف و اصحاب الحدیث میں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی روایت نمبر 82 ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تبع تابعی ہیں، 204 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ فرماتے مثل الذی یطلب العلم بلا حجۃ مثل حاطب لیل یحمل حزمۃ حطب فیہا افعى یلدغہ وہو لا یدری۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم دین کا علم حاصل کرتا ہے بغیر سند کے، دین کے مسائل کو اخذ کرتا ہے بغیر سند کے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے رات کو کوئی لکڑیاں جمع کرتا ہو، رات کو جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ کوئی سانپ آ جائے لکڑی کی بجائے اور سانپ اس کو ڈس لے، اس کے پتہ ہی نہ چلے۔ تو اسی طرح جو سند کا خیال نہیں کرتے وہ دین میں ایسی ٹھوکر کھاتے ہیں کہ جیسے ان کو سانپ نے ڈس لیا ہو، ان کا عمل زہریلا ہو جاتا ہے، شرک و بدعت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ معرفت علوم الحدیث صفحہ اس کا 6 ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کی ہے اپنے استاذ ابو بکر احمد بن اسحاق الفقی سے، جن کی وفات 342 ہجری میں ہوئی ہے، کہ وہ ایک شخص سے مناظرہ کر رہے تھے، کوئی بات چیت چل رہی تھی، گمراہ شخص تھا، مناظرہ ہو رہا تھا۔ تو امام ابو بکر احمد بن اسحاق الفقی نے سند بیان کرنا شروع کی کہ حدثنا فلان حدثنا فلان، ہمارے فلاں استاذ نے حدیث بیان کی۔
تو اس نے کہہ دیا کہ دعنا من حدثنا الی متا حدثنا، سیدھی بات کرو، یہ حدثنا چھوڑو، یہ کیا تم نے واسطے بیان کرنے شروع کر دی، جو بات کرنی ہے وہ کرو۔ تو جو امام ابو بکر احمد بن اسحاق الفقی تھے وہ غصے میں آگے، فرمایا قم یا کافر، اور کافر اٹھ جاؤ یہاں سے، ولا یحل لک ان تدخل داری بعد ھذا، آج کے بعد میرے گھر میں داخل ہونے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں۔ پھر ہماری طرف وہ متوجہ ہوئے، امام حاکم فرماتے ہیں ہماری طرف توجہ کر کے فرمانے لگے ما قلت قط لاحد لا تدخل داری الا لھذا، میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ میرے گھر نہ آنا، ہر شخص برا اچھا آیا ہے، لیکن اس شخص نے بات ہی ایسی کی ہے، اس نے تو دین اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے کی کوشش کی ہے، یعنی اسلام کے خلاف یہ بات، یہ تو کفر ہے، سند ہی تو دین ہے، اگر سند کا ہی انکار کر دیا اور اس کو مذاق بنا دیا تو یہ تو کفر ہو جائے گا۔ میں نے آج تک کسی شخص کو اپنے گھر سے نہیں نکالا سوائے اس شخص کے جس نے سند کے ساتھ مذاق کیا ہے کہ سند کو چھوڑو، سند کیا ہے۔ یہ واقعہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا جو معرفت علوم الحدیث میں صفحہ نمبر 4 پہ اور شرف و اصحاب الحدیث 152 پہ سند اس کی صحیح ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ جو 456 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، مشہور امام ہیں، انہوں نے بھی سند کے حوالے سے بہت اچھے الفاظ میں اپنا ما فی الضمیر بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سکہ سے سکہ نقل کرے بغیر انقطاع کے متصل سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امتوں میں سے صرف مسلمانوں کو دی، اور کسی امت کے پاس یہ سند والی خصوصیت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند کے سلسلے کو شگفتہ اور تر و تازہ رکھا ہے، یعنی یہ سند ٹوٹی نہیں ہے کسی دور میں، اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود۔ امام ابن حزم اپنے دور تک کہتے ہیں، اور اب تو 1450 سال گزر چکے ہیں، سند کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، ہمارے تک سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح موجود ہے۔ انہوں نے ایک لمبی بات کی، ان کی کتاب ہے الفصل فی الملل، جلد 2 صفحہ 82 تا 85 ہے۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ تعالی المتوفی 643 ہجری، وہ فرماتے ہیں، مقدمہ ابن صلاح ان کی کتاب ہے، صفحہ 231 پہ فرماتے ہیں اصل الاسناد خصیصۃ فاضلۃ من خصائص هذه الامہ، یہ جو دین والی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیاد دی ہے، یہ ساری امتوں میں سے اس امت کا خاصہ ہے، اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور یہ شان دی ہے کہ انہیں سند سے نوازا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گمراہوں کے خلاف ننگی تلوار تھے، یہی وجہ ہے ہر دور میں گمراہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے نالاں رہے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ پہلے بھی اسلاف کا دفاع کیا ہے، جو غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے صحابہ کے خلاف، تابعین کے خلاف، تبع تابعین کے خلاف، ائمہ دین کے خلاف، تو ہم ان کا الحمدللہ رد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی بعض لوگوں نے، ایک انجینئر صاحب نے بھی ایک جھوٹا الزام لگایا تھا، وہ کسی گمراہ سے سن کر مکھی پہ مکھی ماری کہ حوادث کی ابتدا نہیں ہوتی، یہ ایک علمی مسئلہ تھا۔ تو ہم نے الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کیا کہ جو موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں پیش کیا ہے۔ الحمدللہ ان ظالموں کی بولتی بند ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے جرأت نہیں کی کہ اس موضوع پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کر سکیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان کے اعتراضات کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ تو وہ بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ گمراہوں کے خلاف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ننگی تلوار تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الاسناد من خصائص هذه الامہ، یہ جو سند ہے نا، یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور وہو من خصائص الاسلام، یہ تو اسلام کی ایک خصوصیت ہے۔ ثم فی الاسلام من خصائص اہل سنہ، پھر فرماتے ہیں کہ اسلام میں بھی صرف اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے سند۔ روافظ جو ہیں اور گمراہ معتزلہ جہمیہ اور یہ لوگ ان کے پاس بھی سند نہیں ہے، یہ لوگ سند سے گھبراتے ہیں، سند سے دور بھاگتے ہیں، سند سے مذاق کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں والرافضۃ من اقل الناس عنایۃ بہ، اہل سنت تو الحمدللہ ان کا پورا دین، ان کا منہج، ان کی فکر
اور وہ ساری کی ساری سند پر مبنی ہے۔ تو جو روافض ہیں ساری امت میں سے سب سے کم سند کا اہتمام ان کے نزدیک ہے، یعنی سند کو انہوں نے اتنا بے وقت کیا ہے کہ پوری امت میں سے اور کسی مکتب فکر نے ایسا نہیں کیا۔ کہتے ہیں اذ کانوا لا یصدقون الا بما یوافق اہواءہم، یہ کس روایت کو صحیح کہتے ہیں، کس حدیث کو صحیح کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو ان کی خواہشات کے مطابق ہو اس کو یہ صحیح کہتے ہیں۔ اور وعلامۃ کاذبہ انہ یخالف اہواءہم، ان کے نزدیک کسی روایت کے جھوٹا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے۔ اور پھر یہ نام کیا دیتے ہیں؟ اپنی خواہشات کے مطابق روایات کو قبول و رد کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے مطابق روایات کو قبول کرتے ہیں۔ اور بعض نام نہاد اہل سنت جو اپنے آپ کو اہل سنت اور سنی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت فکر پر ہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ رافضیوں کا موقف ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی جو لوگ اپنی خواہشات کے مطابق روایات کو قبول و رد کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں جی قرآن کے مطابق ہم روایات کو پرکھتے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ پچھلے لیکچر میں یہ بتایا ہے کہ محدثین اور ائمہ دین کے مطابق یہ کہنا کہ قرآن کریم پر احادیث کو پرکھا جائے گا یہ جہالت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وحی کو دوسری وحی پر پرکھا جائے، کہا جائے کہ یہ ایک وحی ہے، دوسری وحی کو مانیں گے تب جب ہماری عقل یہ کہے گی کہ یہ پہلی وحی کے موافق ہے؟ تو یہ بہت بڑی جرأت ہے، اور رافضیوں کے دین کو قبول کرنا یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں آہستہ آہستہ روافض کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں انہوں نے روافض سے اپنی آواز کو ملا لیا ہے۔ آگے آگے اللہ خیر کرے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تو یہی ہے اللہ تعالیٰ انہیں واپس پلٹائے، آگے رفض کی طرف جانے کی بجائے وہ اہل سنت کی طرف، جو حقیقی اہل سنت ہیں اور ان کی جو فکر ہے اس کی طرف وہ لوٹ آئیں۔ بہرحال یہ کچھ حوالے تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں کہ سند کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سند کو سرے سے ان کے نزدیک ان کی اہمیت نہیں ہے، مطلب وہ ایک فقہی مذہب کے پیروکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے جو فرما دیا ہمارے نزدیک وہی دین اسلام ہے، اس لیے ان کے نزدیک تو سند کی اہمیت نہ رہی، اور ویسے بھی سند کو مانیں تو ان کے گلے پڑتی ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اس میں جو احادیث ہیں صحیح سند کے ساتھ وہ ان کے خلاف پڑتی ہیں، لہٰذا وہ سند سے دور بھاگتے ہیں۔ انہوں نے شروع سے ہی سند کے ساتھ کوئی اتنا اہتمام نہیں کیا ہے، لیکن وہ اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ ہمارا سند کے ساتھ اتنا لگاؤ اور شغف نہیں ہے، وہ اعتراف کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام عینی حنفی جو 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، احناف کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فانظر الی ھذا التقصیر من ہؤلاء، ہمارے علماء کی یہ کوتاہی دیکھو ذرا کہ کیف سکتوا عن تحریر الحدیث الذی ذکرہ المصنف من غیر اصل، کہ صاحب ہدایہ نے ہماری جو معتبر کتاب ہے ہدایہ، اس میں ایک روایت کو بغیر سند کے نقل کیا گیا تھا، تو یہ جو شارحین ہدایہ ہیں ہمارے حنفی علماء وہ بھی چپ کر کے گزر گئے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کی، بتایا ہی نہیں کہ اس کی سند کہاں ہے اور کیسی ہے۔ کہتے ہیں کہ والخصم الذی یحتج لمذہبی بالاحادیث صحیحہ هل یرضی بهذا الحدیث الذی لیس له اصل، اہل الرائے کے مقابلے میں جو اہل الحدیث ہیں، محدثین کے نقش قدم پر چلنے والے، وہ تو صحیح سند والی احادیث سے استدلال کرتے ہیں، بھلا اس طرح بے سند جو روایتیں ہیں ہمارے بزرگوں نے پیش کر دی ہیں وہ ان پر راضی ہوں گے؟ انہیں چاہیے تھا کہ ان کی سند پیش کرتے، تو ہمارے علماء نے بھی اس کی سند پیش نہیں کی ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے البنایہ، جلد 5 صفحہ 372 ہے۔ دوسرا جو اعتراف ہے ملا علی قاری حنفی نے کیا ہے، 1014 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا عبرۃ بنقلہ ولا ببقیۃ شراح الہدایہ فإنہم لیسوا من المحدثین ولا اسند الحدیث الی احد من المخرجین۔ موضوعات کبیر ان کی کتاب ہے، صفحہ 125 میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کی نقل پر کوئی اعتبار نہیں، وہ ایک روایت کو نقل کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے تو کہتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محدثین نہیں ہیں،
ان کے پاس سند نہیں ہے، وہ حدیث کو سند کے ساتھ ائمہ کی طرف منسوب ہی نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو گویا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے علماء سند کے حوالے سے بہت کوتاہی میں رہے ہیں، تو سند ان کے پاس نہیں، ان کے پاس اہتمام نہیں ہے سند کا۔ یہ تو ایک گروہ ہے جنہیں اعتراف ہے اس بات کا کہ وہ سند کے حوالے سے ڈھیلے ہیں، سند کے حوالے سے ان کا دامن مضبوط نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا گروہ ہے، انجینئر صاحب لوگ انہیں جانتے ہوں گے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں احناف جو اقرار کرتے ہیں کہ ہم سند میں بہت پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، اعتراف کر لیا انہوں نے، لیکن انجینئر صاحب دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں میں بات کرتا ہوں، عنوان اپنے پمفلٹس کا رکھتے ہیں کہ صحیح الاسناد احادیث، اور پھر سرخیاں جماتے ہیں صحیح حدیث کا ترجمہ، اور صحیح حدیث، صحیح الاسناد احادیث جھوٹی ضعیف روایات سے پاک، اور اس طرح کی وہ اپنی سرخی لگاتے ہیں۔ یہ میرے پاس ان کا ایک پمفلٹ ہے جس کا نام ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے ذرا آپ غور کر کے پڑھیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو یہ 4K کیمرے میں دکھا رہے ہیں، ویسے بھی انشاءاللہ اس کو ہم لگا دیں گے ویڈیو میں، انشاءاللہ ہم اس کی اسکرین شاٹس لگا دیں گے۔ لکھتے ہیں کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے یہ پمفلٹ لکھا گیا ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ اسی پمفلٹ میں جس میں بار بار صحیح الاسناد روایات کا نام لیا گیا اور بار بار ضعیف الاسناد روایات سے بچنے کا کہا گیا، اور خود ان کا جو پورا ایک لیکچر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کتنا زیادہ اس بات پہ ایمفیسائز کیا ہے کہ ضعیف روایات بہت بڑا فتنہ ہے، ضعیف روایت سے بچنا چاہیے، ہم ضعیف روایات سے بچتے ہیں، لوگ ضعیف روایت پیش کرتے ہیں، اہل حدیث علماء ضعیف روایات پیش کرتے ہیں تو ہم نہیں پیش کرتے۔ یہ دیکھیں ان کا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 191۔ یہ جو جتنے میں حوالے ابھی پڑھ کر سناؤں گا نا، یہ سارے کے سارے لنک ڈسکرپشن میں، اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پہ، اور اگر فیس بک پہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ حوالے ساتھ ساتھ ویڈیو کے اندر ہی لگے ہوں گے۔ اب ان کا دعویٰ دیکھیں، اور دوغلی پالیسی اگر آپ دیکھیں ان کی کس قدر دوغلی پالیسی کے مرتکب ہیں۔ یہ صرف ایک پمفلٹ ہے اور اس میں سے ہم چند مثالیں پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ ابھی ان کا جو موقف ہے ضعیف روایت کے بارے میں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ نمبر 191 ہے اس کا جو مین ٹاپک ہے نا، اس میں 3 ٹاپک انہوں نے بیان کیے تھے مین، ان میں سے ایک ٹاپک یہ تھا کہ ضعیف الاسناد روایات اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کا مقدمہ میں نے پڑھایا ہے مسئلہ نمبر 36 میں، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ مجہول راوی کی روایت مردود ہوتی ہے، لاپتہ راویوں سے روایتیں محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہم کم از کم 6 روایات اسی پمفلٹ میں سے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہ جو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اپنے بقول انہوں نے پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ضعیف الاسناد تاریخی روایات سے پاک ہے، اس میں کم از کم 6 حوالے آج ہی انشاءاللہ ہم تحفے کے طور پر پیش کریں گے جن میں راوی مجہول ہیں، اور یہ کہتے ہیں مجہول راوی کی روایت مردود ہے، لاپتہ راویوں سے روایتیں محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مبہم راوی کی روایت بھی اصول محدثین پر مردود ہے، یعنی وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ مبہم ایسا راوی جس کا نام بھی نہ لیا گیا ہو، پتہ ہی نہ ہو کسی بندے سے روایت ہے، کسی شخص سے، کسی استاد سے روایت ہے جیسے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب تک سند صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف پر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے، یعنی جو وظائف صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں ان پر اگر کوئی شخص وقت صرف کرے گا، پڑھے گا تو وقت ضائع کرے گا۔ یعنی جو روایت ضعیف ہو اس کو بیان کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا، یہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ اتنی ضعیف روایات، درجنوں ضعیف روایات
اسی ایک پمفلٹ میں موجود ہیں جس پہ انہوں نے وقت ضائع کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ مرسل روایت مردود ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں ضعیف الاسناد روایات اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ واقعی فتنہ ہے، ہم بتائیں گے کہ کتنا فتنہ اس پمفلٹ میں موجود ہے جس کو صحیح کا ٹیگ لگایا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں ضعیف الاسناد روایتیں نہ تو حلال و حرام میں قبول کی جائیں گی، نہ ہی عوام امر و نواہی میں یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں، نہ ہی الترغیب و ترہیب میں، یعنی کسی بھی معاملے میں ضعیف روایات پیش نہیں کی جا سکتی۔ آگے کہتے ہیں امام مسلم نے کہا کہ اس امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر یہ ضعیف الاسناد روایتیں اسی طرح کتابوں میں لکھ کے ان کا ذوف نہ بیان کیا گیا تو، یعنی پمفلٹ میں لکھ دیا ضعیف روایت کو اور اس کا اگر ذوف بیان نہیں کیا تو امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو انجینئر صاحب آپ اللہ سے ڈریں، کیوں امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو دکھائیں گے اسی ایک پمفلٹ میں کہ کتنی ضعیف روایات پیش کر کے آپ نے امت کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں آنے والے لوگ یہ کہیں گے جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی۔ تو جو جعلی روایتیں آپ نے پیش کی ہیں وہ بھی ہم ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ جو ضعیف روایتیں یہ بیان کیے بغیر کہ یہ روایتیں کمزور ہیں، جو شخص بیان کر رہا ہے بندہ دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو۔ جو روایت ضعیف ہو، اس کی سند ثابت نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے بغیر بتائے کہ یہ ضعیف ہے، کہتے ہیں جو شخص ایسا کرتا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ تو انجینئر صاحب آپ نے جتنے دھوکے کیے ہیں نا اس پمفلٹ میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صحیح حدیثیں اتنی زیادہ موجود ہیں، ضروری ہے کہ آپ نے قصے کہانیاں جس طرح آج کل کے واعظین سنا رہے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے انجینئر صاحب اللہ کا واسطہ ہے آج بھی آپ باز آ جائیں۔ آپ نے کتنی باتیں ایسی ہیں جو بالکل من گھڑت ہیں، جن کی سند ضعیف ہے، جن میں تدلیس ہے، جن میں مجہول راوی ہیں، تو آپ نے کنہیں خوش کرنے کے لیے وہ روایتیں پیش کی ہیں؟ وہ رافضیوں کو ہی تقویت دیتی ہیں، میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس سے آگے کہتے ہیں کہ امام مسلم نے کہا ہے ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا، ہمارا نہیں خیال کہ ان کی معرفت کے بعد اب کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی بھی کوشش کرے گا، جبکہ اسے پتہ چل گیا ہو کہ ان میں اتنی کمزوری اور ضعف پایا جاتا ہے۔ صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایتیں اپنی کتاب میں اکٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث جمع کر لی ہیں۔ اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اسے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو علم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسے جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ یہ انہوں نے خود بیان کیا کہ امام مسلم کا یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص ضعیف روایتیں صحیح روایتوں میں ملا کر بیان کرتا ہے وہ صرف اس لیے بیان کرتا ہے لوگ کہیں بڑی روایتیں جمع کی ہیں جی، بڑی حدیثیں جمع کی ہیں۔ یہ جو کہا ہے نا کہ 200 احادیث ہیں جی اس میں اہل سنت کی کتابوں میں سے، تو یہ امام مسلم کے بقول ہے جو شخص ایسا کرے گا اسے علم کا کچھ حصہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں انجینئر صاحب آپ کا فتویٰ جو امام مسلم سے آپ نے نقل کیا تھا آپ پر ہی لگ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو علم نصیب ہو جائے، ہم آپ کے لیے بد دعا نہیں کرتے، آپ کا بھلا ہی چاہیں گے۔ تو کہتے ہیں ایسے شخص کو علم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسے جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ تو درجنوں حوالے تو آج میں اس سے پیش کرنے والا ہوں نا، درجنوں حوالے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ انجینئر صاحب امام مسلم کے بقول جاہل ہیں۔ آگے لکھتے ہیں ضعیف الاسناد احادیث کے نقصانات اتنا زیادہ ہیں ان روایتوں کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں ضعیف روایتوں کی وجہ سے ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایسی ضعیف روایات ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں آ گئی ہیں کہ اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے تو ہمیں اپنا ایمان خطرے میں ڈالنا پڑے گا۔ تو آپ نے اس میں کتنی روایتیں جو ضعیف الاسناد تھیں پیش کی اپنے اس پمفلٹ میں، اور اپنے بھی ایمان کو خطرے میں ڈالا اور لوگوں کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالا۔ ایک روایت جو مسند احمد میں 21,271 نمبر ہے، ضعیف روایت، ہم بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بڑی جعلی روایت ہے، اور جعلی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جعلی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تدلیس ہے، یعنی مدلس راوی کی جو بیان کردہ روایت ہے وہ جعلی ہوتی ہے انجینئر صاحب کے بقول۔ تو میں آج بتاؤں گا کہ اس پمفلٹ میں کتنی جعلی روایتیں ہیں، کم از کم 6 کے حوالے تو آج ہی دوں گا۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سماع کی تصریح کے بعد غیر ضعیف ہوگی۔ ہم آج آپ کو بتائیں گے انجینئر صاحب کہ کتنی ضعیف روایتیں آپ نے پیش کی ہیں اور امام مسلم کے مقدمے کو پڑھ کر بھی ان کی مخالفت کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی جعلی اور ضعیف الاسناد روایتیں ہماری مین سٹریم کی کتابوں حدیث کی کتابوں میں ہوں گی اور امام مسلم اسی ٹائم مقدمے میں لکھ رہے ہیں کہ ایسے علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں جو ان روایتوں کا ذوف بیان کیے بغیر اپنی کتابوں میں نقل کرتے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف سے بھی ایک کاؤنٹر نیریٹو کھڑا ہو جائے گا، وہ منکرین حدیث کے فتنے کی شکل میں۔ منکرین حدیث کا فتنہ ریونج ہے ضعیف روایتوں کا۔ تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جو ضعیف روایتیں اس میں آپ نے پیش کی ہیں وہ انکار حدیث کے فتنے کو بھڑکانے کے لیے آپ نے پیش کی ہیں نا۔ بہرحال یہ جو ضعیف روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چند ایک یہ بطور نمونہ ہیں۔ انجینئر صاحب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ساری کی ساری ضعیف روایتیں جو اس پمفلٹ میں تھیں، باقی سب کی بات نہیں ہے، آپ کی باقی تقریروں اور لیکچرز کی بھی بات نہیں ہے، صرف ایک پمفلٹ کی بات ہے، صرف ایک، اور اس میں سے بھی چند باتیں ہم نے نقل کی ہیں، لہٰذا آپ انہیں غور سے سنیے۔ پہلی بات جو صفحہ نمبر 14 پہ، یہ جو پمفلٹ کا صفحہ نمبر 14 ہے، اس پہ انہوں نے ایک بات نقل کی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بہت زیادہ تھے۔ جب ان سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بہت زیادہ تھے، انہوں نے ان کے عیب تلاش کیے لیکن تلاش نہ کر سکے، تو ایسی شخصیت کے پاس آئے جنہوں نے سیدنا علی سے قتال کیا تھا، انہوں نے مکر کرتے ہوئے ان کے فضائل گھڑ لیے۔ یہ بات تو الگ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی لوگوں نے گھڑے ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی گھڑے ہیں۔ صحیح فضائل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صحیح احادیث میں موجود ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ لیکن انجینئر صاحب آپ دیکھیں کہ یہ جو قول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے پیش کیا ہے، یہ ذرا دیکھیں اس لائن پہ، یہ جو قول آپ نے پیش کیا ہے اس کی سند کیسی ہے جی؟ اس کی سند میں ایک تو ابو طالب الاشعری راوی ہے جس کے بارے میں حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ اس کے سماع میں باطل چیزیں داخل کر دی گئی تھیں، جو اس نے لکھا ہوا تھا نا تو لوگوں نے اس میں کچھ چیزیں ڈال دیں، ایسی چیزیں جو من گھڑت تھیں جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، یعنی اس کا ضبط جو ہے خراب ہو گیا تھا، اور کسی راوی کے ثقہ ہونے کے لیے عدالت کے ساتھ ضبط کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ تو ایک بات تھی، صرف یہی وجہ نہیں ہے اس واقعے کے ضعیف ہونے کی یا غیر ثابت ہونے کی، بلکہ دوسرا ایک راوی ابو الحسین ابراہیم بن بیان الرزاد اور تیسرا راوی ہے ابو سعید خرقی، ان دونوں راویوں کا کوئی پتہ نہیں، ان کی کوئی توثیق محدثین سے منقول نہیں، یعنی یہ مجہول راوی ہیں، اور آپ نے خود یہ بات فرمائی ہوئی ہے اپنے لیکچرز میں کہ مجہول راوی کی روایت مقبول نہیں ہوتی، محدثین کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اور جو ضعیف روایتیں ہوتی ہیں وہ وقت کا ضائع ہوتی ہیں، اور ایسی ضعیف روایتیں جو ہیں ایمان خطرے میں بھی ڈال دیتی ہیں، اور ایسی ضعیف روایتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف لوگ تڑی لگانے کے لیے کہ میرے پاس بڑی روایتیں پیش کرتے ہیں نا۔ آپ نے خود ہی کہا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، آپ نے لکھا ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ نے فرمایا سیدنا معاویہ کی منقبت میں کوئی حدیث نبوی ثابت نہیں، اور اس پہ بھی آپ نے سند پیش کرنے کی بجائے فتح الباری کا حوالہ دے دیا۔ کیا فتح الباری میں جتنی روایات ہیں بے سند ہیں یا ضعیف سند والی ہیں جو بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں، کیا آپ کو قابل قبول ہیں؟ اگر آپ کو ساری قابل قبول نہیں تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جو بات آپ کو اپنے مطلب کے لیے لگی وہ آپ نے لے لی اور بے سند نقل کر دی۔ اور خود میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اپنے پمفلٹ میں رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا جائزہ، یہ 4 صفحوں پہ ایک پمفلٹ ہے، اس کے صفحہ نمبر 1 پہ ٹائٹل پہ لکھا کہ رہی حقیقت تاریخ طبری، تاریخ ابن عساکر، تاریخ ابن کثیر اور تاریخ ابن خلدون کے چند بے سند ضعیف من گھڑت واقعات اور بے بنیاد روایات کی، تو عقل رکھنے والوں کے لیے صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ محدثین نظام کے علمی میدان میں ان جھوٹے تاریخی حوالوں کی حیثیت کھوٹے سکوں کی مانند ہے۔
یہ آپ نے کہا یہ کھوٹے سکے آپ نے کیوں ادھر جمع کیے ہیں؟ امام اسحاق بن راہویہ کا جو قول لکھا ہے آپ نے، یہ جو روایت ہے اس میں یعقوب بن یوسف بن ماکل ابو فضل نیشابوری، اس کی توثیق ثابت نہیں، یعنی یہ مجہول راوی ہے، آپ نے کیوں ایسی روایت کو نقل کر دیا؟ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ آپ نے صفحہ نمبر 14 پہ ہی پیش کیا ہے۔ یہ واقعہ اس کو تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو غیر ثابت لکھا ہے اپنے مقالات میں۔ اس کی سند میں بعض مشائخ مجہول ہیں، راوی کہتا ہے کہ میرے مشائخ نے یہ بات بتائی ہے، وہ کون ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں۔ اور یہ جو صیغہ ہے نا اسے کہتے ہیں مبہم، جو آپ نے اپنے لیکچر میں کہا نا مبہم راویوں کی روایتیں بھی قبول نہیں ہیں محدثین کے ہاں، تو یہ مبہم راوی ہے جس کا کوئی پتہ نہیں، توثیق تو کجا اس کا نام بھی معلوم نہیں کسی کا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رجوع ثابت کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی ہے اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو کی ہے۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل میں رنج، تو یہ انصاف نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں اجتہادی غلطی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوئی لیکن آپ ان سے راضی ہیں، سیدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی وہی غلطی تو آپ ان سے رنج رکھتے ہیں دل میں، یہ انصاف نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیا تھا اور معافی مانگ لی تھی، توبہ کر لی تھی۔ اس کے لیے آپ نے یہ روایت پیش کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے 37,772 نمبر۔ یہ آپ نے لکھا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد جنگ جمل میں شرکت کرنا تھا۔ یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے۔ اس کی سند جو آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ سے جو پیش کی ہے اس کی بات میں بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کیونکہ بعد میں آپ اس سفر پر بہت شرمندہ تھیں اور اپنے عمل پر توبہ بھی کی۔ یہ دیکھیں اسکرین شاٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس روایت کی سند میں اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہیں اور سماع کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو نیا کام انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، یہ جگہ جمل والا واقعہ تھا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری سے انشاءاللہ کسی موقع پہ میں ذکر کروں گا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا نا کہ مجھ سے نیا کام سرزد ہوا، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی والا نہیں تھا، وہ کوئی اور معاملہ تھا، وہ بھی انشاءاللہ صحیح بخاری سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہرحال یہ روایت جو آپ نے پیش کی ہے اس میں اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مدلس کی روایت آپ نے کہا امام حسن بصری کی روایت مدلس ہیں اور سماع کی تصریح نہیں کی، یہ روایت جعلی ہے، میں حوالہ نقل کر چکا ہوں نا، لنک ڈسکرپشن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب مدلس کی آنے والی روایت جعلی ہوتی ہے تو آپ نے یہ جعلی بھرتی کیوں کی ہے اپنے پمفلٹ میں؟ اس کے بعد ایک روایت صفحہ نمبر 17 پہ آپ نے پیش کی ہے علی قرآن کے ساتھ، یہ روایت آپ نے پیش کی ہے المستدرک للحاکم میں 4628 نمبر روایت ہے جو آپ نے اپنے پمفلٹ میں ذکر کی ہے۔ اس میں ایک راوی ہے ابو سعید تمیمی، جمہور محدثین کے نزدیک یہ ضعیف و متروک ہے، پرلے درجے کا ضعیف راوی ہے۔ آپ نے اس کی روایت کو اپنے پمفلٹ میں صحیح اسانید، صحیح الاسناد احادیث اور جھوٹی اور ضعیف اور من گھڑت روایات سے پاک کہہ کر اس روایت کو آپ نے نقل کیا ہے۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ بھلا کیا فرماتے ہیں اس راوی کے بارے میں، ابو سعید تمیمی کے بارے میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں اس کی کوئی ایسی روایت نہیں جس پر اعتماد کیا جائے۔ سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور دیگر صحابہ کے بارے میں قصے کہانیاں اس نے بیان کی ہیں، صحابہ کے بارے میں اس کی کوئی روایت قابل قبول نہیں۔ یہ کوفی ہے اور یہ اس کا تعلق شیعہ سے تھا، اور یہ ایک بات ہے۔ اسی روایت میں دوسری بات یہ ہے کہ ابو ثابت مولا ابو ذر مجہول ہے۔ لو جی، ایک ہی روایت ہے، اس میں دو وجہ ضعف ہیں، ایک راوی متروک ہے، سخت ضعیف، پرلے درجے کا ضعیف، اور دوسرا ایک مجہول راوی ہے۔ اب آپ کو اپنا سارا لیکچر دوبارہ سننا چاہیے، مسئلہ نمبر 191 بھی اور مسئلہ نمبر 36 بھی جو آپ نے ضعیف روایات کے بارے میں غالباً 36 نمبر ہے جو آپ نے بتایا تھا کہ میں نے ریکارڈ کروایا ہے، آپ کو دوبارہ سننا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اعلانیہ طور پر بتانا چاہیے۔ اور میں آگے بتاؤں گا کہ آپ نے ڈٹائی اختیار کی ہے،
افسوس ہوا ہے، مجھے امید تھی کہ آپ اپنے پمفلٹ سے چلو خاموشی کے ساتھ ہی نکال دیں گے ان روایتوں کو، لیکن جب ہم نے نشاندہی کی بجائے آپ نے نکالنے کے ایک ڈٹائی کے ساتھ یہ موقف اپنایا جو میں آگے بیان کرنے والا ہوں، اور وہ بھی انشاءاللہ میں دلیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ آگے ایک روایت ہے صفحہ نمبر 23 پر، وہ آپ نے لکھا کہ بنو امیہ کے فرما روا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے لوگ ممبروں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حاکم بنے تو انہوں نے اس کام کو ختم کروایا۔ یہ میں خلاصہ بیان کر، یہ طبقات الکبریٰ میں موجود ہے یہ روایت۔ تو آپ نے اس روایت کو بھی اپنی بنیاد بنا، اور اپنے اکثر لیکچرز میں آپ کہتے ہیں کہ وہ جی ممبروں پر گالیاں دی جاتی رہیں، اور اتنا عرصہ گالیاں دی جاتی رہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بدعت کو ختم کروایا۔ یہ آپ نے کئی دفعہ یہ بات کہی بھی ہے اور لکھ بھی دی۔ لو جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ، جھوٹا پرلے درجے کا رافضی، دشمن صحابہ، ابو بکر و عمر کا بھی دشمن ہے، یہ عثمان کا بھی دشمن ہے، طلحہ و زبیر کا بھی دشمن ہے۔ یہ جھوٹا راوی ہے، گھڑ گھڑ کے اس نے روایتیں تاریخی پیش کی ہیں، اور خود آپ نے کہا کہ ایسی روایتوں کی حیثیت کھوٹے سکوں کی ہے، تو کھوٹے سکے آپ نے کیوں ادھر اپنے پمفلٹ میں اتنے زیادہ جمع کیے ہیں؟ یہ روایت تاریخ الخلفاء سیوطی میں بھی ہے، لیکن انہوں نے بھی طبقات الکبریٰ سے نقل کی، اس کی کوئی سند انہوں نے پیش نہیں کی۔ سند وہی ہے طبقات الکبریٰ والی جس میں جھوٹا رافضی راوی موجود ہے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے صفحہ نمبر 23 پہ، حدیث نمبر 45 کے تحت آپ نے بیان کی ہے۔ عبداللہ جدلی بیان کرتے ہیں سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں برا بھلا کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی پناہ، سبحان اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی مسلمان برا بھلا کہے گا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے بھی برا بھلا کہا۔ یہ روایت مسند الامام احمد 26,748 نمبر آپ نے پیش کی ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماہنامہ اہل حدیث کے شمارہ نمبر 100 میں صفحہ 20-21 میں یہ بات لکھی تھی کہ یہ سند ضعیف ہے شبہ انقطاع کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی روایت جو آپ نے پیش کی ہے حدیث نمبر 40 کے تحت اور صفحہ 20 ہے، اس پہ سنن ابن ماجہ مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، سنن ابن ماجہ میں 121 نمبر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 32,069 نمبر ہے۔ عبد الرحمن بن ثابت نے سعد بن ابی وقاص سے بیان کیا ہے۔ تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ سند صحیح کیسے ہو گئی؟ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ثابت نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہیں سنا، اور انہوں نے حوالہ دیا تاریخ ابن معین کا اور کتاب المراسیل ابن ابی حاتم کا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت منقطع ہے، اور منقطع روایت آپ نے خود بیان کیا، اور امام مسلم بھی فرماتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، اور ضعیف روایات امت کا بیڑا غرق کرتی ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگ بیان کرتے ہیں، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس سے آگے ایک روایت ہے، یہ صفحہ نمبر 23 پہ، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلبیہ سے روک دیا تھا۔ یہ بہت زیادہ آپ نے جوش و خروش سے بیان کی۔ سنن نسائی کی 3006 نمبر روایت ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بیان کیا، ویڈیو ریکارڈڈ بھی بیان ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ اس کی سند میں ایک راوی خالد بن مخلد القطوانی ہے، جو اگرچہ حسن الحدیث ہے لیکن جب کوفیوں سے روایت بیان کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے مفصل میں نے اپنے فیس بک پیج پہ بھی، فیس بک پروفائل ID پہ بھی لکھ دیا تھا الحمدللہ۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس کے بعد سنن ابی داؤد کی 4131 نمبر روایت آپ نے پیش کی، یہ صفحہ نمبر 24 ہے آپ کے پمفلٹ کا، وہاں آپ نے پیش کی، جس میں سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر انا للہ پڑھا، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہا کہ یہ کوئی مصیبت ہے جس پر آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں؟ تو نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ خوش تھے۔ یہ روایت میں نے بتایا تھا کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ بقیہ بن ولید مدلس ہے، اور مدلس کوئی عام مدلس نہیں۔ آپ نے تو کہا ہے نا اپنے ویڈیو لیکچرز میں کہ امام عامش امام المدلسین ہے۔ امام عامش اور سفیان ثوری بہت بڑے بڑے مدلسین تھے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو بقیہ بن ولید ہے نا، امام عامش اور سفیان ثوری اور یہ سارے مل کر بھی بقیہ بن ولید کی پاشک بھی نہیں بنتے تدلیس کرنے میں۔ یہ بری ترین تدلیس ہے، تدلیس تسویہ۔ تدلیس میں تو ہوتا ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد سے بیان کرنے میں کسی واسطے کو گرا دیتا ہے، لیکن اس میں تو کوئی اعتبار نہیں، سند کے کسی حصے سے بھی کوئی راوی گر سکتا ہے۔ تو بہرحال بقیہ بن ولید جو راوی ہے وہ بحیر بن سعد سے بیان کر رہا ہے، اور سماع کی تصریح نہیں ہے، اور مدلس کی آنے والی روایت آپ نے کہا ہے کہ وہ جعلی ہوتی ہے، تو یہ جعلی روایت آپ نے کیوں نقل کر دی؟ اسی طرح صفحہ نمبر 10 پہ آپ نے لکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین کے مقتولین کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے، اور معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان میں قیامت کا دن حال ہوگا۔ یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کہ وہ دنیا میں اللہ کے ہاں پاک نہیں ہوئے، وہ بلکہ قیامت کے دن معاملہ طے ہوگا، یہ پیش کرنے کے لیے یہ مصنف ابن ابی شیبہ 37,880 نمبر، یہ بھی آپ نے اپنے پمفلٹ میں نقل کی ہے حدیث نمبر 20 کے تحت۔ تو حالانکہ یہ بات بھی ثابت نہیں ہے، یزید بن الاسم جو راوی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کا سماع ثابت نہیں ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام نبلاء جلد 4 صفحہ 517 پہ لکھا ہے کہ یزید بن الاسم کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت متصل نہیں ہوتی، ان کا سماع نہیں ہے، منقطع روایت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تک نہیں، سننا تو کجا، وہ بعد کی بات ہے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت یہ آپ نے صفحہ نمبر 20 پہ پیش کی ہے حدیث نمبر 41 کے تحت مستدرک حاکم سے 6121 نمبر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک گھوڑ سوار نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے بد دعا کی، تو وہ آدمی گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ یہ روایت اس میں 2 مدلس ہیں، ایک نہیں، سفیان بن عیینہ اور اسماعیل بن ابی خالد 2 مدلس ہیں اس روایت میں۔ جب ایک مدلس راوی ہو تو روایت آپ کے نزدیک جعلی ہو جاتی ہے، 2 مدلس ہوں گے تو روایت اصلی رہے گی، آپ کے نزدیک جعلی نہیں ہوگی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ حوالے ابھی پیش کیے ہیں، سارے نہیں، کچھ حوالے، اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ آپ نے لکھا کہ 72 شہداء کربلا سے اظہار عقیدت، یہ جو پمفلٹ تھا آپ کا، اس کا عنوان آپ نے جو رکھا، اس کے ٹائٹل پہ لکھا کہ 72 صحیح الاسناد احادیث ہیں۔ کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ 72 شہداء کا ہونا، آپ نے لکھا کہ شہداء کربلا 72 تھے، اس مناسبت سے میں نے 72 احادیث جمع کی ہیں، یہ کس صحیح سند سے ثابت ہے کہ شہداء کربلا 72 تھے؟ آپ کے پاس کوئی صحیح سند ہے اس کی؟ اگر نہیں تو آپ نے ایسا کیوں کہا، اور امت کو اس فتنے میں جو ضعیف روایت کا فتنہ ہے اس میں کیوں ڈالا آپ نے؟ لیکن جب ہم نے آپ کی توجہ دلائی کہ آپ نے ضعیف روایات پیش کی ہیں، وہ ایک ویڈیو ہم نے لانچ کی تھی، چھوٹی سی شارٹ کلپ تھا، تو آپ کی ہی اس میں آواز تھی، آپ کی ہی ویڈیو تھی، ہم نے اس میں صرف چھوٹا سا تبصرہ آڈیو میں کیا تھا، اور اسی بنا پر آپ نے ہمارے چینل کو رپورٹ کیا تھا، کلیم کیا تھا، ہمارا چینل بند کروایا تھا، اور سمجھا تھا کہ شاید ہماری آواز دب جائے گی۔ تو وہ جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ امام اعمش کو امام المدلسین کہتے ہیں، اور ان روایات جو ضعیف ہوتی ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ دین کا بیڑا غرق کرتی ہیں۔ خود کیوں آپ نے پیش کر دیں یہ روایتیں؟ تو امام اعمش کی تدلیس ہی ہم نے پیش کی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صفحہ نمبر 31 ہے آپ کے پمفلٹ کا، اس پہ آپ نے ایک واقعہ نقل کیا عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں سانپ گھس جانے کا۔
اس کی سند میں آمش مدلس ہے اور سما کی تصریح اس نے نہیں کی ہے۔ اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انوار الصحیفہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ امام آمش کی تدلیس کو جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر آپ نے اس کو اپنے پمفلٹ میں لکھ دیا۔ اسی طرح اور بھی ہم نے حوالے پیش کیے تھے کہ آپ نے امام آمش کی تدلیس اور دوسرے مدلسین کی تدلیس اور ضعیف روایتوں کی ہم نے ابھی وضاحت کر دی ہے۔ تو جب ہم نے یہ بات کی نا تو آگے سے جواب ایک تو یہ دیا گیا کہ ہمارا چینل بند کروایا گیا، دوسرا جواب بعد میں یہ کہا گیا، اور یہ جو پمفلٹ ہے نا اس کے بارے میں یعنی بہت زیادہ غلو کرتے ہیں انجینئر صاحب، کہتے ہیں کہ یہ امت لیول کی خدمت ہے، یعنی یہ امت میں ایسی خدمت کسی نے نہیں کی، بلکہ اپنے جو وہ دادا استاذ ہیں ان کے مودودی صاحب، ان سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کی جو خلافت و ملوکیت ہے نا وہ بھی اتنی بڑی خدمت نہیں ہے جتنی بڑی خدمت یہ پمفلٹ ہے۔ اچھا، کیونکہ میں نے مودودی صاحب نے ضعیف روایتیں بھی لکھی ہیں اور میں نے ساری کی ساری صحیح روایات نقل کی ہیں۔ اچھا جی، اور کہتے ہیں کہ خلافت و ملوکیت کو میں ایٹم بم کہتا ہوں، اور یہ جو پمفلٹ ہے نا یہ ہائیڈروجن بم ہے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہائیڈروجن بم میں جو ہائیڈروجن گیس ہے وہ ساری کی ساری ایکسپائر ہو چکی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی سکت نہیں ہے، وہ ٹھس ہو گیا ہے سارے کا سارا ہائیڈروجن بم جو ہے۔ تو بہرحال جب ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا نا تو بجائے اس کے کہ رجوع کرتے، اپنی غلطی مانتے، ان روایت کو نکالتے، تو کہتے ہیں کہ جی اسے کہا گیا دوغلی پالیسی ہے۔ تو بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ شیخ البانی انہیں صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر انہیں ضعیف کہتے ہیں، لیکن میں نے دونوں ڈال دی ہیں تاکہ علم ایک جگہ جمع ہو جائے۔ کیوں جی؟ روایت ضعیف ہے، کہہ رہے علم ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے یہ جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت پیش کی تھی نا اس کو انہوں نے حسن کہا تھا، آپ نے کہا، بولا آپ نے کہ یہ روایت تو ضعیف تھی، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کہتے ہیں کہ اپنا وہ ضعیف جمع ضعیف کا کلیہ لگا کر اس کو حسن بنا دیا، حالانکہ ان کا موقف باطل ہے۔ یعنی یہ لفظ ہیں، یہ دیکھیں آپ کے الفاظ یہ تھے کہ اصول محدثین پر بھی یہ حدیث جعلی ہے، یعنی جس میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تدلیس تھی، تدلیس والی روایت کہتے ہیں جعلی ہے۔ شیخ البانی نے جو اسے حسن کہہ دیا ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے اور حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کر کے، بالکل ان کا موقف باطل ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن بصری کی تدلیس کو انہوں نے صرف نظر کیا اور روایت کو حسن کہہ دیا ہے، ان کا موقف کیا ہے؟ باطل ہے۔ اور یہاں آپ کہتے ہیں کہ آمش کی تدلیس والی روایت میں نے نقل کر دی ہے اور البانی صاحب نے اس کو صحیح کہہ دیا ہے، تو یہ علم ہے۔ ایک جگہ آپ اس روایت کو باطل کہتے ہیں جس میں تدلیس ہو اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن کہہ دیں، اور دوسری جب اپنی باری آتی ہے تو آپ حل کو لٹا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علم ہے۔ سبحان اللہ۔ جن روایات کو امام مسلم کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ دین کا بیڑا غرق کرتی ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہیں اور اس سے سارا دین برباد ہو جائے گا، وہی روایتیں آپ اپنے پمفلٹ میں لکھیں تو علم بن جاتی ہیں۔ کوئی اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے اسی اپنی تقریر میں جو مسئلہ نمبر 191 ہے اس میں آپ جی مسئلہ نمبر 191 ہے، اس میں آپ نے کہا، یہ ویڈیو کلپ بھی انشاءاللہ آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت کے بارے میں، یہ پکی ضعیف روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، سماع کی تصریح نہیں ہے، اور مسلم کے مقدمے میں یہ ہے ان والی روایت بغیر سماع کی تصریح کے ضعیف ہے، اور کہتے ہیں یہ پکی ضعیف روایت ہے، کوئی پیش کرے پکی ضعیف روایت ہے اور جعلی ہے، اور آپ خود اگر اس کو اپنے پمفلٹ میں نقل کریں تو آپ کہتے ہیں علم جمع کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انجینئر صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ حق انصاف کا دامن ایسے چھوڑتے ہیں، ایک ہی تقریر میں شروع میں کچھ کہتے ہیں آخر میں کچھ کہتے ہیں، اور ایک ہی پمفلٹ میں شروع میں صحیح الاسناد، صحیح احادیث اور جھوٹی روایات سے، ضعیف روایات سے پاک، اور آگے وہی ضعیف روایت آپ نقل کرتے ہیں اور اس کو بعد میں علم کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہے عذر گناہ بدتر از گناہ،
یعنی ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے میرے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، اور ایک ہے کہ اس پہ عذر ڈھونڈنے چلا رہا، کہتا ہے گناہ نہیں ہے۔ یہ گناہ سے بھی بڑی بدبختی ہے نا، ایک شخص گناہ کرے اور اس کو گناہ بھی تسلیم نہ کرے، غلطی آپ کریں اور اس کو غلطی بھی تسلیم نہ کریں، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ کے لیے آپ ان چیزوں سے آپ باز آ جائیں۔ بتانے کا آپ مقصد یہ تھا، آپ کو آپ کی توجہ دلانے کا، کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے پمفلٹ جو لکھا ہے صحیح الاسناد احادیث، یہ آپ نے غلط لکھا ہے، غلط بیانی ہے۔ آپ کو اس پہ اعلانیہ توبہ کرنی چاہیے، ساری ضعیف روایتیں اس میں سے نکال دینی چاہیے۔ پھر میں دیکھوں گا یہ جو آپ نے ایک تسلسل بنایا ہے نا واقعہ کربلا کا، رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے اور اہل سنت کے عقیدے کے اور ان کے موقف کے برخلاف، ان کا جو تواتر عملی ہر دور میں ان کے عقیدے کی کتابوں میں موجود ہے، اس کے خلاف میں دیکھوں گا کہ پھر اس میں سے کیا باقی بچا ہے، آپ کا موقف کیسے ثابت ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ یہ جو آپ نے کہا نا یہ ہائیڈروجن بم ہے، تو ہائیڈروجن سے بھی اوپر اگر کوئی بم ہوا نا تو وہ انشاءاللہ اس کا جواب ہوگا، جو الحمدللہ بالکل تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ پورے پمفلٹ کا یہ جو ضعیف روایتیں میں نے پیش کی ہیں یہ بھی ساری تفصیل کے ساتھ لکھ دی، ان کی حقیقت واضح کر دی، اور جو صحیح احادیث ہیں جن سے آپ نے باطل استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو بالکل نکھار دیا، ایک ایک بات کو محدثین کی ان تصریحات کی روشنی میں، فہم سلف اور فہم امت کی روشنی میں، اہل سنت کا جو حقیقی مقدمہ ہے، آپ تو کہتے ہیں نا یہ اہل سنت کا حقیقی مقدمہ ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جو اپنا پمفلٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ساری صحیح الاسناد احادیث پر مشتمل ہوگا، اس میں ایسی کوئی ڈنڈی نہیں ماری گئی ہوگی، اور اہل سنت کا اصل جو مقدمہ ہے وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ تو آپ چند دن احباب انتظار کریں، انشاءاللہ جلد ہی وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ پرنٹ بھی ہوگا۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ پمفلٹ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے میں اس کو پرنٹنگ کے اخراجات میں برداشت کروں گا، تو وہ انشاءاللہ ہم پرنٹ کروا کے بھی تقسیم کریں گے۔ تو ابھی چند منٹوں میں ایک اور بات میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے ایک الزام لگایا ہے، انجینئر صاحب نے کہتے ہیں کہ امام مسلم نے اپنے دور کے اکثر علماء کو جو محدثین تھے انہیں جاہل کہا، کہ انہوں نے ضعیف روایتیں سند نقل کر کے ضعیف روایتیں پیش کی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر صریح بہتان ہے، اور آپ نے نام بھی لیا، کہتے اس میں بڑے بڑے محدثین آتے ہیں، احمد بن حنبل اور امام ابن ابی شیبہ وغیرہ، باقیوں کا نام میں نہیں لیتا، کہتے ہیں میں نام نہیں لیتا، اس میں بڑے بڑے محدثین آتے ہیں جن کو امام مسلم نے جاہل ڈکلیئر کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ہے کتاب جس کے اوپر ٹیگ لگایا ہے کہ یہ صحیح ہے، جیسے صحیح مسلم ہے، اس میں تو ساری صحیح روایتیں ہوں گی، صحیح بخاری ہے اس میں ساری صحیح روایتیں ہوں گی، لیکن ایک محدث ٹیگ نہیں لگاتا، وہ امام بخاری ہی کیوں نہ ہو، الادب المفرد ان کی کتاب ہے نا، اس میں ضعیف روایتیں موجود ہیں۔ جس روایت کو آپ نے جعلی کہا ہے نا، مسند احمد کی روایت کو، جس کو کہا ہے کہ دین کا بیڑا غرق کرتی ہیں، امت کو فساد ڈالتی ہیں یہ روایتیں، وہ روایت الادب المفرد میں بھی موجود ہے۔ امام بخاری نے اس کو اپنی سند سے نقل کیا ہے، حسن بصری ان سے بیان کر رہے ہیں، مدلس ہیں، سما کی صراحت نہیں کی، روایت ضعیف ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، تو گویا آپ کے بقول امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کو بھی جاہل ڈکلیئر کیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور پھر آپ نے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، آپ نے کہا کہ امام بخاری نے اسے صحیح تو نہیں کہا نا، بھائی اگر امام بخاری نے اس ضعیف روایت کو صحیح نہیں کہا، باسند بیان کیا ہے، اس کے اوپر چیپٹرائزیشن بھی کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاہل نہیں بنے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے جاہل ڈکلیئر ہو گئے؟ انہوں نے بھی تو باسند ہی نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ اور میں آپ کو یہ کہتے ہیں جسے انجینئر صاحب کہتے ہوتے ہیں نا، اینٹی وینم ہوتا ہے، اینٹی وینم، زہر کو زہر سے مارنا، تو میں آپ کے سامنے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التمہیز، یہ دیکھیں ذرا التمہیز، میں اس سے ابھی آپ کو پیش کروں گا، یہ شاید آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنا آج تک، آج دیکھ لیں امام مسلم کی صحیح مسلم کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے، یہ کتاب ہے ان کی کتاب التمہیز کے نام کی، اس میں امام صاحب نے کچھ روایتیں نقل کی ہیں جو ضعیف ہیں۔
آپ کے اصول کے مطابق بھی ضعیف ہیں اور بیان کرنے والے امام مسلم ہیں۔ اگر باسند روایات کو نقل کرنا امام مسلم کے نزدیک جاہل ڈکلیئر کرنا ہوتا تو امام مسلم خود تو نہ جاہل بنتے نا، کیوں جی؟ یہ ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 76 روایت نمبر 14 ہے، یہ آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا، انڈر لائن میں نے کیا ہوا ہے۔ امام صاحب سند بیان کرتے حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن اسماعیل بن امیہ۔ تو یہاں سفیان بن عیینہ کا عنانہ ہے جو آپ کے بقول، باقی علماء تو کچھ اختلاف کرتے ہیں، کچھ ان کی تدلیس کو قبول کرتے ہیں، کچھ قبول نہیں کرتے۔ بہرحال آپ کے بقول یہ روایت ضعیف ہے۔ جس طرح عامش مدلس ہیں، جس طرح حسن بصری مدلس ہیں، اس طرح سفیان بن عیینہ بھی مدلس ہیں۔ آپ کے اصول کے مطابق یہ ضعیف روایت ہے اور یہ بیڑا غرق کرنے والی ہے، اور اسے بیان کرنے والا بغیر وجہ ذوف کے بیان کیے اسے بیان کرنے والا جاہل ہوتا ہے امام مسلم کے بقول، نعوذ باللہ۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ کیوں بیان کی؟ اس سے آگے یہ ایک روایت ہے 17 نمبر، تو اس میں بھی سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے بھی یہ بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے یہ بھی۔ اس کے بعد یہ روایت نمبر 18 ہے، اس میں بھی سفیان مدلس ہیں اور ان سے بیان کر رہے ہیں، یہ جو روایت نمبر 18 ہے۔ اسی طرح یہ ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، یہ روایت نمبر 39 ہے، یہ آپ ٹیگ لگا ہوا ہے ساتھ، آپ دیکھ سکتے ہیں، روایت نمبر 39 ہے۔ تو امام صاحب سند بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حدثنا شریک عن ابی اسحاق، شریک بن عبداللہ القاضی ہیں، شریک بن عبداللہ القاضی، یہ ایک تو مختلط بھی ہو گئے تھے اور دوسرا مدلس ہے زبردست قسم کے، اور اس سے آگے ابو اسحاق ہیں، ابو اسحاق السبیعی، وہ بھی مدلس ہیں، سماع کی صراحت کیے بغیر ان کی روایت بھی قبول نہیں ہوتی، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ امام مسلم نے باسند نقل کرنے والے محدثین کو ضعیف روایتیں جو نقل کرتے ہیں ان کو جاہل کہا ہے، یہ آپ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ آپ کو فوراً اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے کرتے، محبت کا دعویٰ کرتے کرتے آپ نے ان سے دشمنی کی ہے کہ ان پر اتنا بڑا الزام لگا دیا جو خود ان پر ہی فٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک روایت ہے، روایت نمبر یہ 79 ہے، 79۔ اس کی سند دیکھیں، اس میں بھی ان سفیان ان بکیر بن عطا، سفیان جو سفیان ثوری ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا امام المدلسین، عامش اور سفیان ثوری امام المدلسین ہیں، تو یہ امام المدلسین ان سے بیان کر رہے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، تو چونکہ انہوں نے صحیح کا ٹیگ نہیں لگایا اس میں، اور چونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو قول ہے مقدمہ صحیح مسلم، اس سے کہ مراد یہ نہیں تھی جو آپ نے لی ہے، لہٰذا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر تو کوئی قدغن نہیں۔ آپ نے جو کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے۔ کل کو کوئی شخص اٹھے گا اور اٹھ کر دوسرے محدثین کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، کیونکہ خود آپ نے دوسری جگہ پر کہہ دیا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان خطرے میں پڑے گا، نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ انہوں نے کون سا صحیح کہا ہے؟ انہوں نے تو روایتیں نقل کی ہیں باسند، لیکن آپ نے جو بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ امام احمد بن حنبل گناہ گار نہیں ہیں اس معاملے میں، امام ابن ابی شیبہ گناہ گار نہیں ہیں، انہوں نے صحیح کا ٹیگ نہیں لگایا، وہ بات آپ کے بقول امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کیوں جاہل کہہ دیا؟ آپ کے بقول انہوں نے محدثین کو جاہل کہا ہے، تو انہوں نے تو ظلم کیا ہے معاذ اللہ، حالانکہ امام مسلم کی مراد محدثین تھے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ آپ کچھ یعنی بغیر علم کے جب ایسی باتیں علمی میدان کی کریں گے تو پھر اسی طرح کی آپ کو ٹھوکریں لگیں گی، اور بہت ساری ٹھوکریں لگیں گی۔ آپ صحیح احادیث کو بھی رد کرتے ہیں، یہ تو تھا ضعیف روایات کا فتنہ کیا ہے اور آپ کی دوغلی پالیسی کیا ہے۔ اسی طرح صحیح احادیث کو اپنا مذہب قرار دیتے ہیں آپ، اور صحیح احادیث کو رد بھی کرتے ہیں، سند کو آپ معیار نہیں مانتے۔ اس پر انشاءاللہ ہم ایک اور لیکچر دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ صحیح احادیث کو آپ کیسے رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قبول کرنے محدثین قبول کرتے ہیں اور آپ جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اشارہ کر دیتا ہوں، چلو تفصیل نہیں بتاتا،
کہ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے 3842 جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے۔ تو اب چونکہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت والی حدیث تھی تو آپ اس کو کیسے ہضم کر سکتے تھے؟ آپ نے کہا کہ یہ حدیث جعلی ہے، یہ حدیث جعلی ہے، اور آپ نے الزام لگایا دو ائمہ پر، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے کہا کہ یہ دو اور بہت سارے محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، آپ نے سند کو نہیں دیکھا، آپ کو چاہیے یہ تھا، حالانکہ آپ پہلے اپنے پمفلٹ رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا جائزہ جو ہے اس میں آپ اسے صحیح لکھ چکے ہیں، صحیح حدیث کا عنوان دے کے اس کو لکھ چکے ہیں۔ اب آپ نے اپنا پینترا بدلا ہے تو کسی دلیل سے تو بدلتے نا، کہتے کہ یہ حدیث میں پہلے سے صحیح سمجھتا تھا لیکن اس کی سند میں فلاں وجہ ضعف ہے، اس لیے میں اسے ضعیف کہتا ہوں۔ اور الٹا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، آپ نے دو ائمہ پر بھی جھوٹا الزام لگا دیا، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیں میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کو انجینئر صاحب چیلنج ہے، آپ کے پاس مہلت ہے تا قیامت، آپ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کو اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اس روایت کو آپ ان دو ائمہ سے ضعیف ثابت کر دیں، ورنہ آپ یہ تو میں حیران ہوں کہ بیٹھے بیٹھے اپنی طرف سے آپ باتیں بنا دیتے ہیں اور ائمہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بتایا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ ان کا بڑا مشہور قول ہے کہ سنت حدیث یعنی سنت قرآن پر قاضی ہے، حالانکہ ان کا قول تو تھا ہی نہیں سرے سے، مشہور ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو اسی طرح یہاں آپ نے کہہ دیا کہ امام حاکم اور امام نسائی نے اس کو ضعیف کہا ہے، حالانکہ انہوں نے تو ضعیف کہا ہی نہیں۔ تو ہم انتظار کریں گے آپ اعلانیہ رجوع کریں یا ہمیں وہ حوالہ دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پہ گامزن رکھے، ساری زندگی ہم محدثین کے منہج اہل سنت کا جو صحیح مقدمہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ راہ حق سے ہٹ گئے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ میں یہاں آخر میں ایک بات میں نے عرض کرنی تھی، انجینئر صاحب کی زبانی، میں خود اپنی طرف سے وہ بات نہیں کرتا، انجینئر صاحب نے یہ بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ حق کڑوا ہی ہوتا ہے، چاہے آپ حق کتنے ہی آسن انداز سے پیش کریں، ایک گال کے اندر آپ شہد رکھ لیں، دوسرے میں آپ شکر رکھ کے بیان کریں، حق کی کڑواہٹ تو موجود ہوتی ہے کیونکہ حق کڑوا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم عرض کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں ہم کوئی فتویٰ بازی نہ کریں آپ پر، اور کوئی سخت لفظ نہ بولیں۔ یہ جو ابھی ہم نے ویڈیو سیریز شروع کی ہے، تو پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو کڑوی لگے، اللہ جانتا ہے کہ آپ کی خیر خواہی ہم چاہتے ہیں، تمام احباب جتنے بھی ہیں ہمارے مخاطبین جو بھی ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے سنیں گے، سب کی ہم خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اگر ہم سے بیان کرنے میں کوئی کڑوی بات ہو گئی، انداز ہمارا آپ کے مطابق برا ہو گیا ہے، یا ہمیں ایسے سخت الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے، کوئی الفاظ سخت ہو گئے ہیں، تو ہم پھر آپ والی بات کرتے ہیں کہ حق کڑوا ہوتا ہے، شاید اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہو، اور ہم اپنی جو سختی ہے اللہ سے بھی اس حوالے سے معذرت کرتے ہیں، آپ سے بھی معذرت کرتے ہیں اگر ہم نے کوئی سخت لفظ بولا ہے تو۔ اور آپ نے یہ آخر میں فرمایا تھا اپنی تقریر میں کہ بیٹر فیکٹس کو تسلیم کرنا نصیب والوں کا حصہ ہے۔ یہ جو میں نے آج آپ کے پمفلٹ سے چیزیں بیان کی ہیں نا، یہ بیٹر فیکٹس ہیں، کڑوی حقیقتیں ہیں، اور ان کو قبول کرنا اور تسلیم کرنا نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو نصیب والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔